تو لوگ کہتے ہیں یہ بچوں کے بارے میں کہ بچے جو ہیں ٹیلی ویژن دیکھ کر بگڑ جاتے ہیں. تو کسی نے میرے ساتھ تھوڑی سی دلیل کر لی ایک دفعہ کہ بھائی صاحب بچوں کو تھوڑا تو ٹیلی ویژن دکھانا چاہیے نا, انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو سمجھا بھائی دیکھو ذرا میری بات سنو, اگر پانی ابلتا ہے اور آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا اس میں انگلی مت ڈالنا, کوئی کہے گا بھائی تھوڑی تو انگلی ڈالنے دیں, کچھ شوق ہے تھوڑا سا ڈال کے دیکھے اس میں کیا ہو گیا. تو کہتا ہرگز نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کا 12 سال کا بیٹا کہے گا کہ ڈیڈی تھوڑی گاڑی چلانے دو نا, آپ کہیں گے نہیں بیٹا گاڑی میں چلا. تو میں کہوں گا چلانے دینا یار, تھوڑا سا گھوم کے آئے گا بچہ, اس میں کیا ہو گیا, کمپاؤنڈ میں چلائے گا, ارے کسی کو ٹھوک دے گا تو خرچہ ہو جائے گا, ہے نا, ایسا سوچتا ہے. تو ٹیلی ویژن کے نقصان اس سے زیادہ ہے. بچہ ہے کہ بچہ انگلی ڈال دے گا اگر گرم پانی میں تو 15-20 دن کے بعد اس کے جو زخم ہیں وہ بھر جائیں گے, لیکن یہ جو ٹیلی ویژن کے جو زخم ہیں دل پہ دماغ پہ وہ بہت برے ہو جائیں گے. آپ کو ATM مشین سمجھے گا, یعنی بچے بہت سارے اپنے ماں باپ کو ATM مشین سمجھتے, ابو 20,000 روپے لاؤ موبائل خریدنے کا ہے, ڈیڈی 500 روپیہ دو یہ خریدنے کا ہے, یعنی ATM مشین سمجھتے کہ جب بھی پیسہ چاہے تب نکال سکو. تو یہ حال ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی. اور لوگ سوچتے ہیں کہ بچے جو ہے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گے تو تھوڑا سا ہم کو بھی وقت ملتا ہے, انٹرنیٹ پہ ہم چلے آوے, آفس کا کام کرے. تو یہ جھوٹ کے سہارے بچوں کو عادی کرتے ہیں. اور ٹیلی ویژن پہ بہت سارے ہیروز آتے ہیں. کسی نے ایک اچھا آرٹیکل لکھا تھا, دا ڈو اٹ یور سیلف کٹ, بچوں کو بگاڑنے کا, ہاؤ ٹو اسپوائل اے چائلڈ, کسی بچے کو بگاڑے کیسے. تو اس کا نسخہ بتایا کہ کسی بچے کو بگاڑنا چاہتے ایک کارٹون کے ساتھ اس کا تعارف کرا دو, جیسے سپرمین کامک یا کارٹون, کوئی سپرمین یا بیٹ مین, ٹام اینڈ ڈک اینڈ ہیری, اس کے ساتھ اس کو بار بار بٹھائیے, بار بار وہی کتابیں پڑھے, وہی اخبار میں پڑھے اور اس کی ویڈیو کیسٹس دیکھے, بار بار دیکھے, دکھاتے رہو دکھاتے رہو. اور پھر اس کیریکٹر سے کوئی غلط کام کرواؤ, پھر آپ دیکھیے بچہ بھی اس کو صحیح سمجھ کے کرنے لگے گا. بچے معصوم ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے 1977 تک امریکہ کے اندر کارٹون کے اوپر بھی سینسرشپ تھی, بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ٹام اینڈ جیری جو سمجھتے لوگ سمجھتے بہت معصوم ہیں ٹام اینڈ جیری, اور وہ دوسرا جو چوہا رہتا ہے جیری رہتا ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے, اور دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. آپ کوئی بھی دیکھیں گے ٹام اینڈ جیری کے اندر یہی چیز دکھائی جاتی ہے کہ لوگ لڑتے رہتے دونوں آپس میں, اور لڑتے لڑتے ایسی حرکتیں کرتے کہ عام زندگی میں اگر آپ کریں گے تو مر جائیں گے. کبھی ٹرین کے نیچے چلا جاتا ہے, ٹرین اوپر سے چلی جاتی ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی 25ویں مالے سے کودتا ہے گر جاتا ہے, کبھی پہاڑ پہ سے گرتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہے. بچے معصوم 5-6 سال کے جو ہوتے ہیں یہ افسانہ اور حقیقت کے درمیان تفرقہ نہیں کر سکتے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو کارٹون کے ذریعے بچے بگڑتے. تو اس نے لکھا کہ آپ بچے کو بگاڑنا چاہتے ہو تو آپ کسی کارٹون یا کامک کیریکٹر کے ساتھ اس کی محبت کرا لو, اس کا انفلوئنس کرا لو اور اس سے برا کام کرواؤ. تو اس نے ایک ایگزامپل دیا بڑا اچھا, بیٹ وومن, جیسے بیٹ مین آتا ہے جیسے بیٹ وومن ہے, سپرمین کی طرح بیٹ وومن ہے. ایک لڑکی ہے, سلم لڑکی ہے, اور کراٹے آتا ہے اس کو, یہ بلڈنگ سے وہ بلڈنگ تک چھلانگ مارتی ہے. اس طرح سے اس کو کوئی اسٹرانگ بیٹ وومن دکھایا, اور بعد میں اتنا چسکا لگ گیا, آگے چل کر ایک ایپیسوڈ میں اس کو لیزبین دکھایا. تو لڑکیوں کے اندر لیزبینزم کا شوق بڑھ گیا کہ اس میں کیا ہو گیا, یہ بھی تو کرتے, تو لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. آرچیز کی جو میگزینز آتی ہے بہت پاپولر ہے نوجوانوں کے اندر, ہندوستان ہو, پاکستان, بنگلہ دیش, یورپ, امریکہ. آرچیز کی میگزین 8-10 بچے ہوتے ہیں 18-20 سال کے, اور لڑکیوں کے چکر میں پڑے رہتے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہتے. اب انہوں نے ایک کیریکٹر اور ڈال دیا, گے, یعنی لوتی کام کرنے والا لڑکا. اب آرچیز کے میگزین میں اس طرح کی باتیں ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کارٹون یا کامک کے کیریکٹر بچوں کو نہیں بگاڑے گا, وہ انوسنٹ ہے, حالانکہ وہ زیادہ خطرناک ہے. اتنا ہی خطرناک ویڈیو گیمز ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ویڈیو گیمز اس میں کیا خرابی ہے. دیکھیں جب بچہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے آن این ایوریج 4.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں, جیسے یہ محقق کہتے ہیں کہ بچے ٹیلی ویژن کے سامنے 4.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں آن این ایوریج. لیکن اسکول میں وہ بچے 365 دن کے بجائے 180 دن اسکول میں جاتے, باقی چھٹیاں ہوتی ہیں, کرسمس ویکیشن, سمر ویکیشن, سب ملا کر 180 دن اسکول میں جاتے ہیں. اگر 5 گھنٹہ ہے تو ایک سال میں بچہ 900 گھنٹہ اسکول میں رہتا ہے, اور 10 سال اگر اسکول میں جاتا ہے تو 9000 گھنٹے میں وہ میتھ, سائنس, الجبرا سب سیکھ کر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, وہ انجینئر بن سکتا ہے. وہی بچہ اگر 4.5 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے, 4.5 گھنٹہ. اور امریکہ میں ٹی وی کیسے, اب امریکہ میں ہر شخص کا ایک پرائیویٹ ٹی وی ہوتا ہے, اتنے سارے ٹی وی کی تعداد ہو گئی. تو وہ بچہ جب ٹی وی کے سامنے اگر 4.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے, سال بھر میں تقریباً 1200 یا 1300 گھنٹے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہے, اور اس 1200-1300 گھنٹے میں وہ ہر سال 2000 مرڈر سینز دیکھتا ہے.
2000 5000 दूसरे वायलेंस देखता है, जिसमें कोई शौहर अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है, कोई गाली देता है, इस तरह की वायलेंस, कोई गाड़ी चोरी करता है, इस तरह के वायलेंस देखता है। बेशर्मी बेहयाई के सीन्स 8000, MTV को न गिनकर 8000। यानी इतनी चीजें बच्चा एक साल में देखता है। 10 साल का बच्चा स्कूल शुरू करता है, टीवी देखना शुरू करता है। 10 साल में वो इंजीनियर बन सकता है, लेकिन आप देखेंगे ऐसा इंजीनियर डॉक्टर बना जो चोर है, किसी की किडनी चोरी करके बेच देता है। ये कहां से सीखा? क्या उसकी टीचर ने सिखाई? साथ में कोई और उस्ताद थे जो उसको सिखा रहे थे, तो मां बाप को पता ही नहीं। तो ये उस्तादों ने अपनी उस्तादी दिखाई, और भाई जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन चोर निकले, शेयर मार्केटों के अंदर गफले करने लगे। तो ये पढ़ा लिखा तबका बिगड़ता है इसलिए कि लोग समझते हैं कि खाली पढ़ाई लिखाई से फायदा है, अगर आपने नुकसान से नहीं रोका तो। मीडिया के ये असरात समाज को बदल देते हैं। मीडिया बेशर्मी और बेहयाई भी फैलाती है।